جاتی ہے متعلقہ شخص جس کے اوپر یہ ہانڈی گرانی ہوتی ہے، جس کو مارنا یا بیمار کرنا ہوتا ہے، اس کی تصویر اس کے نام، اس کی ماں کے نام کے ساتھ لکھ کر اس کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور جب یہ پڑھائی کی جاتی ہے تو یہ جا کے اس مطلوبہ شخص کے اوپر ٹوٹتی ہے، گرتی ہے، جس سے اس کی تباہی پھیل جاتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، یہ ہانڈی نہیں چلتی اور یا کوئی اس کو واپس اتار دیتا ہے یا واپس پلٹا دیتا ہے راستے میں سے کوئی بھی، تو یہ جا کے عامل کے سر پہ لازمی پھوٹے گی، یہ بھی اس کی شرط ہے۔ خیر، تو دوستو یہ تو چلتا رہے گا اور صدیوں سے جادو چل رہا ہے، جب سے انسانیت قائم ہوئی، جب سے انسانیت بنی، جادو اس وقت سے ہی چل رہا ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس سے انکاری نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، بھان متی کا جادو۔ بھان متی کا جادو بھی جو ہے وہ انتہائی جان لیوا ہے اور اس کا توڑ بہت مشکل سے ہوتا ہے دوستو۔ یہ بھی سفلی عمل کی ایک قسم ہے، ڈھایا کی طرح بھان متی بھی سفلی علم ہے۔ بھان متی جو ہے پتلے پر منتروں کا جاپ کر کے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور عامل کوسوں دور بیٹھ کر پتلے کے ساتھ جو سلوک کرے گا، اس کے بازو توڑے گا، اس کے پاؤں توڑے گا، اس کا سر مروڑے گا، اس کے سینے میں، اس کے دل کے مقام پر سوئیاں مارے گا، جو کچھ اس پتلے کے ساتھ کرے گا، وہ بھان متی کا پتلا جس کے لیے تیار ہوا ہوگا، جس کا نام اس کے اوپر لکھا ہوگا، اس کی ماں کا نام لکھا ہوگا، وہ سیم افیکٹ اس شخص کے ساتھ دوستو، وہ سیم اثر جو اس پتلے کے ساتھ جادوگر یا عامل کرے گا وہ اس شخص کے ساتھ ہو جائے گا جو بھان متی کا جادو کر رہا ہے۔ جس طرح کا نقصان پہنچائے گا وہ اس کو پہنچے گا۔ مطلوبہ شخص آپ کا جو ہے بے شک کوسوں دور بیٹھا ہو، آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں، وہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ فوراً کام کر جائے گا۔ بھان متی کے جادوگروں کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ ہر سال دیوالی کی رات اپنا جادو جگاتے ہیں۔ اگر اس سال انہیں یہ موقع نہ ملے تو وہ سارے سال کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ ہر سال دیوالی کے موقع پر ان کو اپنے جادو کا رینیو کرنا ہوتا ہے، ان کو اپنے جادو کے دوبارہ جو ہے نا وہ دینی ہوتی ہے، جادو کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر دیوالی کی رات یہ اس کی زکوٰۃ نہیں دے پاتے تو پورا سال ان کا جادو جو ہے وہ غیر مؤثر اور بیکار ہو جاتا ہے، اور یہ اتھینٹک بات ہے۔ تو دوستو، کالا جادو کرنے والے عاملین لوگوں کو کالا جادو کرنے کے لیے عجیب و غریب طریقے بتاتے ہیں، بس اوقات اس کے لیے انتہائی گھنونے کام بھی کیے جاتے ہیں۔ کچھ جادو مقدس کتابوں پر توبہ نعوذ باللہ بیٹھ کر کیے جاتے ہیں اور ان کے اوراق جلا کر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ محفوظ رکھے، تمام غلطیاں معاف کرے اور سب کو جو ہے نا اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، شرک سے اور اس طرح کے کاموں سے بچائے۔ بعض کے لیے 40 روز تک وہ نجس ناپاک رہنے کی، پلید رہنے کی شرط رکھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی جادو کرنے والوں کو حرام جانور جیسے گدھا، گھوڑا، سور، ان کا گوشت ان کا کھانا پڑتا ہے، ان کا خون پینا پڑتا ہے، اور کسی بتائے بغیر ان جانوروں کی ہڈیوں کا سفوف بھی بنا کے چٹایا جاتا ہے۔ کبھی کسی عورت کو قبرستان میں تازہ مردہ بچے کی لاش پر نہا دیا جاتا ہے، تو کبھی توبہ نعوذ باللہ سننے میں آتا ہے کہ کوئی جادوگر کسی عورت کے ساتھ جو مری پڑی ہے مردہ قبرستان میں جا کے زنا کر رہا ہے۔ کسی عورت کو اندھیری رات میں دریا کے کنارے پر ویران جگہ پر نہانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ کئی اعمال کالی دیوی، سرسوتی، ہنومان، کالی ماتا، کمچھیا اور کالی دیوی کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ کمچھیا اور کالی دیوی کا جادو صرف گند کھا کر ہو۔ بعض عمل کسی ایسے ہندو مردے کی چتا کی چٹکی جس کو مسان کہتے ہیں، شمشان گھاٹ کی راکھ کہتے ہیں، مردے کی راکھ کہتے ہیں، اس پر میں ایک ویڈیو آلریڈی ایک دن پہلے پوسٹ کر چکا ہوں دوستوں، وہ کھلاتے ہیں۔ ایسے مردے، ہندو مردے کی چتا کی چٹکی جو بیماریوں سے مربع ہو، جس کو بے شمار بیماریاں ہو، کینسر ہو، اللہ معاف کرے کچھ بھی ہو، اس کے جو راکھ ہے، اور یہ راکھ بھی خاص کر کے جو اس کے دماغ یا کھوپڑی ہوتی ہے اس کے اندر کی راکھ یہ لوگ لیتے ہیں، وہ دوسروں کو کھلائی جاتی ہے۔ اس کو مسان کا جادو بھی کہتے ہیں
اور मुर्दे की राख का जादू भी कहते हैं। ऐसे हिंदू मुर्दे की चिता की चुटकी भर राख अपने मुहालिफ को, अपने फरीक को, अपने दुश्मन को या जिससे कोई उन्होंने बदला लेना होता उसको खिलाते हैं। और जिस हिंदू ने जिंदगी में कभी गोश्त न खाया हो, जादूगरों के बकौल या राख जिसको भी खिलाई जाए, उसकी अजियतनाक मौत को कोई नहीं रोक सकता। इसके ऊपर भी एक मैं और इंशाल्लाह जल्द वीडियो लेके आऊंगा। आज पाकिस्तान में जहां पर बेशुमार समाजी बुराइयां हैं, माशी अबतरी है, लोगों का सुकून छिना हुआ है, वहीं काला जादू एक ऐसी लानत के तौर पर अंधेरी रात की तरह इस कौम पर, हम पर मुसल्लत हो रहा है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो बेराह रवी, घरेलू परेशानियां, लड़ाइयां, जुदाइयां। एक तो वैसे ही माशी अबतरी है दोस्तों चल रही, दूसरा जब हम इस तरह के मामलात में जाके अपना पैसा, अपनी इज्जतें, अपना ईमान गवा देंगे तो हमारे लिए क्या रह जाता है। खैर, तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा नुकसान इसी को होता है जिसने काला जादू करवाया है या जिस पर करवाया जाता है। किसी पर काला जादू करवाने के ख्वाहिशमंद बाज लोग कोनों, खुदरों, वीरानों, मंदिरों और मरघटों पर जाके रुपए और जेवरात देकर किसी अपने या गैर पर काला जादू करवाते हैं। चूंकि ये एक शैतानी अमल है, लिहाजा इसको अपनी तबाहकारियां होती है। यह हकीकत है, काला जादू की वजह से किसी की कार चलते चलते रोड के ऊपर भ्रष्ट हो गई, बड़े हादसे का शिकार हो गई। कोई लोग शादी में जा रहे हैं, उसकी शादी में जो है ना रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह माफ करे, कारोबार चलता चलता तबाह हो गया, घर में आग लग गई, कारोबार की जगह पर आग लग गई, या किसी की शादियां रोक दी गई, बच्ची या बच्चे की, किसी का चलता हुआ बिजनेस को जो है ना वो तबाह कर दिया गया है। तो ये सब कुछ जादू की कारस्तानियां हैं। इस तरह किसी के घर की दीवारों पर आप देखेंगे कि खून के छींटे पड़ते हैं, किसी के कमरों के अंदर बैठे हुए पानी के छींटे पड़ते हैं, किसी की जान काले जादू की मदद से उसके सर पर किसी मंदिर या मरघट से उड़ाई गई हांडी आकर लेती है। दोस्तों, जादू नगरी की चौखटों पर बाज सैफुल अतकाद मुसलमान मर्द और खवातीन जादू की तबाहकारियों और अपने बुरे अंजाम से बेखबर और गाफिल होकर जायज और नाजायज की तमीज को भूलकर कामों के लिए चक्कर काटते हुए साफ नजर आते हैं। इसमें जाहिल और आकिल की कोई तख्तीस नहीं है। कोई बेटी के बालों में उतरती चांदी देखकर मजबूर है, तो कोई बेरोजगारी से सड़कों पर धक्के खा खा कर परेशान है। कोई सुकून की तलाश कर रहा है, तो कोई रातों रात अमीर होने की मंजिलें तय कर लेना चाहता है। आजकल के बाजार में हर चीज बिकती है और इन बाजीगर जादूगरों के आस्थानों और नकली पीर खानों पर तो जैसे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। दोस्तों, क्या हो गया आप लोगों को? अल्लाह ताला की तरफ आए, अल्लाह ताला की तरफ आए, हक की तरफ आए। हक अल्लाह, सच अल्लाह, हक अल्लाह, सच अल्लाह। बेशक अल्लाह हक है, अल्लाह सच है। तो दोस्तों, इन बगैर तो गंदे नजस लोगों से बचे, अल्लाह की तरफ आए। हर काम अल्लाह ताला की तरफ से आपका, बेटे की या बेटे की शादी होनी है, वक्त पर नहीं हुई या किसी वजह से रुक गई है, या होनी है नहीं होनी, ये ऊपर तय है। आपके रिजक में क्या लिखा है, कितना आपको मिलना है, क्या आपने खाना है, क्या आपने पीना है, कितना रिजक आपके नसीब का है, वो आप अल्लाह ताला की तरफ से है। अमीर होना है, गरीब रहना है, पूरी नहीं पैनी जे, ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਬਕਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਯਾਰ ਇਹੀ ਘਰ ਖਰਚਾ ਕਰੋ ਬਾਬੂ, ਅੱਲਾਹ ताला ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ करे। खैर, तो दोस्तों, सितम रसीदा जो लोग हैं जिनको परेशानियां हैं जादू की वजह से, उनके लिए अब मैं एक बहुत ही मुजर्रब और आसान अमल देने जा रहा हूँ। ये जितने जादू ऊपर बताए गए हैं, इनमें से कोई चीज, कोई जादू भी आपके ऊपर है तो उन सब के लिए ये अमल काम करेगा। दोस्तों, अगर डॉक्टर शिफा बांटने वाले होते तो खुद क्यों बीमार होते, खुद क्यों वो मर जाते, खुद क्यों वो दूसरे जहान में चले जाते।
اگر طوطے ہی انسان کی قسمت بتانے پہ قادر ہوتے تو وہ خود کسی پنجرے میں کیوں بند ہوتے؟ سلاخوں کے پیچھے اپنی جان کیوں دے دیتے؟ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر قسمت کا رونے والا، قسمت آپ کی کھول کے بتانے والا جو فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے، آؤ جی میں تاری قسمت دساں، وہ خود کیوں فٹ پاتھ پہ دھکے کھا رہا ہے؟ یہ سب پکھنڈی، سب بازاری لوگ ہیں، کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، بس نفسیات سمجھنے لگ، نفسیات سے کھیلنا ان کو آتا ہے، آپ کی جیبوں سے پیسہ نکلوانا ان کو آتا ہے۔ دوستو سفلی عاملین میں جہاں غیر مذہب عیسائی، ہندو، یہودی لوگ تو ہیں، ان میں بے شمار مسلمان عاملین کا بھی اس میں اضافہ۔ ان روحانی عاملوں کی بیشتر تعداد مختلف مدارس کے علماء پر مشتمل ہے، تاہم سفلی عاملوں جو ہے وہ تعداد یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب کئی لوگ، اللہ معاف کرے، میں نے دیکھا ہے حافظ ہیں، قاری ہیں، وہ بھی ان سائڈوں پہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے دلوں میں محفوظ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کس طرف جا رہے ہیں؟ جادو کی خواہ کتنی بھی قسمیں ہیں، ان کا سیکھنا، ان پر کروانا ہر حال میں حرام ہے۔ ہمارے معاشرے کے کچھ افراد زبان سے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی عقیدے کے اتنے کچے ہوتے ہیں کہ وہ حسد، رقابت، جلن اور اپنی محرومیوں کا بدلہ ایک خوشحال ہنستے بستے گرانے یا فرض سے اس طرح لیتے ہیں کہ وہ ذہنی اور مالی لحاظ سے تباہ و برباد اور کنگال ہو کر۔ سفلی عاملین رات کو ویران قبرستانوں میں بیٹھ کر بدروحوں کو اپنے قبضے میں لینے کا عمل کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ سفلی عامل چھوٹے بچوں کی تازہ لاشوں کو قبروں سے نکال کر یا ہندوؤں کے شمشان گھاٹ میں بچوں کی چتا کی راکھ سے مخصوص عمل کے ذریعے کلوا کی طاقت حاصل کرتے ہیں، جس کا شمار بھی سفلی علوم کی طاقتوں میں سے بہت بڑی طاقت ہے۔ دوستو کلوا کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے، اس کا میرا خیال ہے کہ یہیں پہ ہم اس کو کٹ کریں اور نیکسٹ پارٹ میں اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔ کلوا سے شروع کریں گے ہم۔